سلامتی عافیت اور رحمت اور کرم ہوں محسن اکرم مجھے کہتے ہیں دوستو الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو غزوات اسلامی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہوئی تھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اس بارے میں ضرور سوالات آتے ہیں. فرسٹ غزوہ واز ابوا جس کو ویدان کہتے ہیں, وہ 1 ہجری میں ہوئی تھی ود نو فائٹنگ. اس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. پہلی غزوہ ابوا یا ویدان 1 ہجری میں ہوئی تھی جس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. دا بیٹل آف بدر 2 ہجری کے اندر ہوئی تھی. واز دا فرسٹ میجر بیٹل ود ایکچوئل فائٹنگ. جنگ بدر 2 ہجری میں پہلی بار ہوئی تھی. یہ پہلی لڑائی تھی جس میں لڑائی ہوئی تھی, حقیقی جنگ ہوئی تھی. Muslims were heavily outnumbered at Badr but won by Allah's help. مسلمان بدر میں بہت کم تعداد میں تھے مگر اللہ کی مدد سے فتح پائی تھی انہوں نے. ابو جہل a chief enemy of Islam was killed in battle of Badr. ابو جہل اسلام کا بڑا دشمن جنگ بدر میں قتل ہوا تھا, مارا گیا تھا. The battle of Uhud 3 ہجری کو ہوئی تھی. taught Muslims the importance of discipline. جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی. اس نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی اہمیت سکھائی تھی. and disobedience of archers at Uhud led to a partial Muslim defeat. جو آرکرز تھے, تیر انداز تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی, اسی لیے تھوڑی سی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو بیٹل آف احد کے اندر. حمزہ ابن عبد المطلب دا پروفٹس انکل واز مارٹائرڈ ان احد. حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی کے چچا جنگ احد میں, غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. دا بیٹل آف ٹرنچ خندق ان 5 ہجری واز ڈیفینسو سیج آف مدینہ. جنگ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی تھی, کب ہوئی تھی یہ بھی اہم ہے. حضرت حمزہ والا بھی بہت اہم ہے. ذرا یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرتے جائیے, کافی اہم چیزیں ہیں, میں ان کو ورسی مت کیجیے گا. جو جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی تھی, مدینہ کا دفاعی محاصرہ کیا گیا تھا اس جنگ کے اندر. مسلمز ڈگ اے ٹرینچ اراؤنڈ مدینہ ٹو اسٹاپ مکن کیولری اٹیک. مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودی تاکہ مکہ کی سوار فوج کو روکا جا سکے. The siege of Medina ended with the withdrawal of Quraysh forces. مدینہ کا محاصرہ قریش کی واپسی کے ساتھ ختم ہوا. The Battle of بنو مستلق جو 5 ہجری میں ہوئی تھی was fought against an allied tribe. جنگ بنی مستلق 5 ہجری کو ایک اتحادی قبیلے کے خلاف لڑی گئی تھی. The Battle of بنو قریظہ ended with the Jewish tribes surrender in Medina. بنی قریظہ کی جنگ مدینہ میں یہودی قبیلے کی, انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے, اس کے ساتھ یہ ختم ہوئی تھی. دا بیٹل آف خیبر 7 ہجری گیو مسلمز کنٹرول اوور جیوش فورٹریسز. جنگ بدر 7 ہجری نے مسلمانوں کو یہودی قلعوں پر کنٹرول دیا تھا. اینڈ دا کنکویسٹ آف خیبر سیکیورڈ اکنامک ریسورسز فار مسلمز. دا بیٹل آف موتا 8 ہجری کو ہوئی تھی. واز دا فرسٹ میجر بیٹل اگینسٹ بیزنٹائنز. جنگ موتا 8 ہجری بیزنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی لڑائی تھی. دو ٹیکٹیکل لاس, موتا شوڈ مسلمز ایکسپینشن بیونڈ عربیہ. اگرچہ موتا میں حکمت عملی کی شکست ہوئی تھی مگر اس نے مسلمانوں کی توسیع ظاہر کی تھی. دا پیسفل کانکویسٹ آف مکہ جو کہ 8 ہجری کو ہوا تھا اینڈڈ پیگن رول وداؤٹ بلڈ شیڈ. مکہ کی پرامن فتح 8 ہجری نے بغیر خون ریزی کے کفر کا خاتمہ کیا تھا. دا کعبہ واز کلینسڈ آف آئیڈلز آفٹر کنکویسٹ آف مکہ. مکہ کی فتح کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا, یعنی بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا تھا. دا بیٹل آف حنین جو 8 ہجری کو ہوئی تھی ٹیسٹڈ مسلمز یونٹی آفٹر مکن کنکویسٹ. جنگ حنین 8 ہجری مکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی وحدت کا امتحان تھی. ڈسپائٹ دا انیشیل سیٹ بیکس ایٹ حنین مسلمز ون ڈیسائسولی. حنین میں ابتدائی مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی. دا سیج آف طیف 8 ہجری کے اندر ہوا تھا. واز انسکسیسفل بٹ شوڈ مسلمز پرسسٹنس. محاصرہ طائف 8 ہجری کا ناکام رہا مگر مسلمانوں کی ثابت قدمی اس سے ظاہر ہوئی. دا بیٹل آف تبوک 9 ہجری کو ہوئی تھی. واز اے شو آف فورس اگینسٹ بیزنٹائن تھریٹس. جنگ تبوک 9 ہجری بیزنطینی خطرات کے خلاف طاقت کا ایک مظاہرہ تھی. نو ایکچوئل فائٹنگ اکرڈ ایٹ تبوک بٹ اٹ ڈیمانسٹریٹڈ مسلم اسٹرینتھ. تبوک میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی مگر مسلمانوں کی طاقت اس سے ظاہر ہوئی تھی.
The Battle of Yamama 11 ہجری was fought during the Rida wars after the Prophet's death. جنگ یمامہ 11 ہجری جنگ ردا کے دوران نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد لڑی گئی تھی. The Battle of Yamama helped end apostasy and unify Arabia under Islam. جنگ یمامہ نے ارتد کا خاتمہ کیا تھا اور عرب کو اسلام کے تحت متحد کیا تھا. The Battle of قادسیہ 14 ہجری کو ہوئی تھی. marked Muslim victory over the Sassanid Empire. بہت اہم ہے یہ، پچھلے دنوں پی پی ایس سی میں پوچھا جا چکا ہے. یہ جنگ قادسیہ 14 ہجری نے مسلمانوں کو سسانی سلطنت پر فتح دی تھی. The Battle of Yarmouk 15 ہجری secured Muslims control over Syria from Byzantine. The Battle of Nahawand 21 ہجری کو ہوئی تھی. is called the victory of victories over Persia. جنگ نہاوند 21 ہجری کو فارسیوں پر فتح المفتوح کہا جاتا ہے. The Prophet Muhammad peace be upon him personally led many غزوات. محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی غزوات کی قیادت کی تھی. The غزوات were both military and spiritual test for Muslims. غزوات مسلمانوں کے فوجی اور روحانی دونوں طرح کے امتحان تھی. The Battle of Badr's victory boosted Islam's legitimacy and morals. بدر کی فتح نے اسلام کی قانونی حیثیت اور حوصلہ بڑھایا تھا. At Uhud, Prophet was injured, but community learned resilience. یعنی احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے مگر امت نے صبر اور ثابت قدمی سیکھی تھی. The trench defense was a novel tactic in Arabian warfare. خندق کی دفاعی حکمت عملی عربی جنگوں میں نئی تھی. Many companions attained martyrdom in غزوات becoming heroes of Islam. کئی صحابہ غزوات میں شہید اور اسلام کے ہیرو بنے. The conquest of Makkah was a turning point for Islam's dominance in Arabia. مکہ کی فتح نے عرب میں اسلام کی بالادستی کا آغاز کیا تھا. The Treaty of Hudaybiyah was a major peace agreement before Makkah's conquest. صلح حدیبیہ مکہ کی فتح سے پہلے ایک اہم معاہدہ تھا. The Battle of Banu Mustalik included a famous episode of the Prophet's patience. بنو مستلق کی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی مشہور مثال ہے. The Battle of Khyber opened doors for northern expansions. خیبر کی جنگ نے شمال کی مزید توسیع کے دروازے کھولے تھے. The Battle of Mota tested the young Muslim army against powerful empire. موتا کی جنگ نے نوجوان مسلم فوج کو طاقتور سلطنت کے خلاف آزمایا تھا. The Battle of Hunain showed dangers of overconfidence in warfare. حنین کی جنگ میں حد سے زیادہ اعتماد کے خطرات دکھائے تھے. The siege of Taif showed not all battles ended immediately victorious. محاصرہ طائف نے دکھایا کہ ہر جنگ فوری طور پر ختم نہیں ہوتی. The Battle of Tabuk was a strategic campaign to deter Byzantine aggression. تبوک کی جنگ بازنطینی جارحیت کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی تھی. The Rida Wars battles consolidated the Muslim state after the Prophet's death. جنگ ردا کا جو سلسلہ تھا، یہ جو جنگیں تھیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم ریاست کو مستحکم کیا تھا. The Battle of قادسیہ ended Persian dominance in the region. قادسیہ کی جنگ نے خطے میں فارسی تسلط کا خاتمہ کیا تھا. The Battle of Yarmouk forced Byzantine withdrawal from the Levant. یرموک کی جنگ نے بازنطینوں کو شام سے نکال دیا تھا. The Battle of Nahawand finalized Muslim control over Persia. نہاوند کی جنگ نے مسلمانوں کا فارسیوں پر مکمل کنٹرول یقینی بنایا تھا. Many battles defend the early Muslim community from enemies. بہت سی جنگوں نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو دشمنوں سے بچانے کے لیے لڑی گئی تھیں یہ جنگیں. The Prophet's leadership combined spiritual guidance with military strategy. نبی کی قیادت میں روحانی رہنمائی اور فوجی حکمت عملی دونوں شامل تھیں. The Ghazwas shaped the political and religious landscape of Middle East. غزوات نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور مذہبی منظرنامے کو تشکیل دیا تھا. And the Battle of Badr is commemorated for divine intervention in Islamic tradition. یعنی بدر کی جنگ کو اسلامی روایت میں الہی مدد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. The defeat at Uhud
humbled the Muslims and taught valuable lessons. عہد کی شکست نے مسلمانوں کو عاجز کیا اور قیمتی سبق دیے تھے. The trench was dug on advice of سلمان فارسی, a companion. کافی زیادہ اہم ہے یہ بات کہ ٹرنچ کس کے کہنے پہ کھودی گئی تھی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. The Battle of Banu Qurayza ended the threat of internal betrayal in Medina. یعنی بنی قریظہ کی جنگ نے مدینہ میں اندرونی غداری کا خطرہ ختم کیا تھا. The battles often involved alliance and betrayals among Arabian tribes. یہ جنگیں اکثر عرب قبائل کے اتحاد اور غداریوں پر مشتمل تھیں. The conquest of Makkah was remarkable for its peaceful nature. مکہ کی فتح اپنی پرامن فطرت کے لیے قابل ذکر تھی. The Battle of Hunain involved fighting against the Hawazin tribe. حنین کی جنگ حوازین قبیلے کے خلاف شدید لڑائی ہوئی تھی. The Muslims' victory at Hunain secured the submission of many tribes. حنین میں مسلمانوں کی فتح نے کئی قبائل کی اطاعت حاصل کی تھی. Siege of Taif lasted several weeks but ended without conquest. طیف کا محاصرہ کئی ہفتے جاری رہا مگر فتح نہ ہو سکی. The Battle of Tabuk was a demonstration of Muslim readiness and deterrence. تبوک کی جنگ مسلمانوں کی تیاری اور روک تھام کا مظاہرہ تھی. The Rida Wars battles were crucial for the survival of early caliphate. جو ردا کا وہ سلسلہ تھا ابتدائی خلافت کی بقا کے لیے بہت اہم تھا. The Battle of Yamama saw the death of many Quran memorizers, prompting compilation. جنگے جو یمامہ ہے اس میں کئی حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے جس سے قرآن کی تدوین ہوئی تھی. The Battle of Qadsiya featured the famous Muslim general سعد بن ابی وقاص. قادسیہ کی جنگ میں مشہور مسلم جنرل سعد بن ابی وقاص شامل تھے. And the Battle of Yarmouk was fought under the leadership of خالد بن ولید. یعنی جنگ یرموک جو ہے اس کے اندر سپہ سالار خالد بن ولید تھے. The Battle of Nahawand crushed the last major Persian resistance. نہاوند کی جنگ نے فارسیوں کی آخری بڑی مزاحمت کو توڑ دیا تھا. The early battles emphasized faith over numbers and weaponry. ابتدائی جنگوں نے تعداد اور ہتھیاروں سے زیادہ ایمان کی اہمیت دکھائی تھی. And the Prophet's companions showed extraordinary courage and sacrifice. The Battle of Badr is mentioned in Quran as a sign of Allah's support. بدر کی جنگ قرآن میں اللہ کی مدد کی نشانی کے طور پر بیان ہوئی ہے. The Battle of Uhud showed the consequences of disobedience in battle. عہد کی جنگ میں نافرمانی کے نتائج دکھائے تھے. The trench strategy was a novel defense unfamiliar to Arabian warfare. خندق کی حکمت عملی عربی جنگوں میں نئی اور انوکھی تھی. The Battle of Khaybar resulted in a treaty allowing Jews to stay as a tenants. خیبر کی جنگ کے بعد یہودیوں کو کرایہ دار بن کے رہنے کی اجازت دی گئی تھی. The Battle of Mota was first encounter with بیزنٹائن آرمی. بہت اہم ہے, یہ بھی پوچھا جا چکا ہے. موتا کی جنگ بازنطینی فوج کے ساتھ پہلا مقابلہ تھا. The peaceful conquest of Makkah ended years of conflict with Quraysh. مکہ کی پرامن فتح نے قریش کے ساتھ برسوں کے تنازع کا خاتمہ کیا تھا. The Battle of Hunain was followed by the distribution of war booty. حنین کی جنگ کے بعد جنگی مال کی تقسیم ہوئی تھی. The siege of Taif was lifted due to the arrival of enemy reinforcements. طائف کا محاصرہ دشمن کی مدد کے آنے پر ختم ہوا تھا. And the Battle of Tabuk showed the growing strength of Muslim state. And the Battle of Hunain taught Muslims to never underestimate their enemies. جنگ حنین نے مسلمانوں کو سکھایا کہ دشمن کو کبھی کم نہ سمجھیں. The Ghazwa of Dhat al-Riqa was campaign to confront rebellious tribes. غزوہ ذات الرقا بغاوت کرنے والے قبائل کے خلاف مہم تھی. The Battle of Mota showed the bravery of young Muslim commanders like زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ موتا نے نوجوان مسلمان کمانڈروں جیسے زید بن حارث کی بہادری دکھائی تھی. The conquest of Makkah was marked by general amnesty and forgiveness. The Battle of Tabuk demonstrated the Muslims' ability to mobilize quickly. جنگ تبوک نے مسلمانوں کی فوری حرکت کی صلاحیت دکھائی تھی. The Battle of Banu Qurayza ended the threat of internal betrayal in Medina. جنگ بنی قریظہ نے مدینہ میں اندرونی غداری کا خطرہ ختم کیا تھا. The Prophet's companions showed unwavering loyalty in ghazwas.
نبی کے صحابہ ہر غزوے میں بے مثال وفاداری دکھاتے تھے. The Battle of Khaybar resulted in a treaty allowing Jews to live as a tenants. جنگ خیبر کے بعد یہودیوں کو کرایہ دار بن کے رہنے کی اجازت ملی تھی. کس غزوہ کے بعد؟ جنگ خیبر کے بعد. غزوات often involved complex tribal alliances and negotiations. غزوات میں اکثر قبائلی اتحاد اور مذاکرات وغیرہ شامل ہوتے تھے. The Battle of Yamama led to the compilation of Quran due to many memorizers' death. جنگ یمامہ میں کئی حفاظ کرام کی شہادت کے باعث قرآن کی تدوین ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی تھی اس لیے. The Battle of Qadisiyah was a turning point in Muslims' conquest of Persia. جنگ قادسیہ فارس کی فتح میں ایک اہم موڑ تھی. The Battle of Yarmouk was a decisive victory that ended Byzantine rule in Syria. جنگ یرموک ایک فیصلہ کن فتح تھی جس نے شام میں بزنطینی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا. The Battle of Nahawand is known as the victory of victories for Muslims, and the Prophet's leadership in Ghazwas combined mercy with firm justice. The Ghazwas strengthened the Muslim community, faith and unity. The Battle of Hunain showed that initial setbacks can be overcome with faith. جنگ حنین نے دکھایا کہ ابتدائی مشکلات کو اطمینان سے شکست دی جا سکتی ہے. The Ghazwas were not only Muslims military but also social and political events. یعنی غزوات صرف فوجی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی واقعات بھی تھے. The Battle of Tabuk was a peaceful show of strength without actual combat. جنگ تبوک ایک پرامن طاقت کا مظاہرہ تھی بغیر کسی لڑائی کے. The Prophet's diplomacy often prevented battles through treaties and alliances. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری نے اکثر جنگوں کو معاہدوں اور اتحاد کے ذریعے روکا تھا. غزوات established Islam as a powerful force in Arabia and beyond. غزوات نے اسلام کو عرب اور اس کے پار ایک طاقتور قوت کے طور پر قائم کیا تھا. The sacrifices made in غزوات are remembered as an example of devotion. غزوات میں دی گئی قربانیاں حقیقی عقیدت کی مثالیں سمجھی جاتی ہیں. The غزوات laid the foundation for the rapid expansion of Islam after the Prophet's death. غزوات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی تیز رفتاری میں توسیع کی بنیاد رکھی تھی. And last but not least, the lesson from غزوات continue to inspire Muslims worldwide today.